بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم امام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے جنہوں نے کم سنی میں امامت سنبھالی، مگر علم و حلم اور کردار میں بالغوں سے آگے نکل گئے، جنہیں بچپن میں ہی یتیمی ملی مگر معرفت الہی میں وہ مقام ملا جو زمانے کے بڑے بڑے علماء کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اہل بیت کے 9ویں امام۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ مکرمہ کا نام سبیکہ یا خزاران تھا، جو نیک، پاکیزہ اور باعظمت خاتون تھیں۔ آپ کے لقب و کنیت تقی یعنی پرہیزگار، جواد یعنی سخی، ابو جعفر ثانی کیونکہ امام محمد باقر کو بھی ابو جعفر کہا جاتا تھا۔ آپ صرف 8 سال کے تھے جب آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان میں عباسی خلیفہ مامون نے شہید کروا دیا۔ اس کے بعد امامت کی بھاری ذمہ داری امام محمد تقی پہ آ گئی۔ بہت سے لوگوں کو اس کم عمری میں امامت پر تعجب ہوا، مگر جلد ہی آپ کی علم و معرفت نے سب کو قائل کر دیا۔ عباسی خلیفہ مامون نے امام علیہ السلام کے علمی کمالات دیکھ کر اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا، اور ایک بار بغداد میں امام محمد تقی علیہ السلام کا مناظرہ یحییٰ بن اقسم، جو اس وقت کا بہت بڑا عالم اور قاضی تھا، اس سے کروایا تاکہ آپ کی علمیت کا امتحان لیا جائے۔ لیکن امام علیہ السلام نے اتنے دقیق اور مشکل سوالات کے جوابات دیے کہ سب حیران رہ گئے۔ یحییٰ بن اقسم لاجواب ہو گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے علم، تقوی، صبر، انصاف، اخلاص، صدق اور عدل کی تعلیمات دیں۔ آپ کے کچھ معروف اقوال: جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرو تاکہ وہ تمہارے امام کو پہچانیں۔ علم و حلم انسان کی زینت ہے۔ مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم عباسی خلیفہ بنا۔ اسے امام کی مقبولیت، علم اور تقوی سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے ام الفضل، جو امام علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو استعمال کیا اور امام علیہ السلام کو بغداد طلب کیا، جہاں وہ انہیں زہر دلوا کر شہید کرنے کی سازش میں کامیاب ہوا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 29 ذی القعدہ 220 ہجری کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال کی تھی۔ آپ کی شہادت بغداد میں ہوئی اور آپ کو کاظمین میں اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے مشہور بیٹے امام علی نقی علیہ السلام ہیں، جو 10ویں امام بنے۔ کم عمری میں والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ بچپن میں امامت کا بوجھ اٹھایا، علمی مخالفتوں کا بہت سامنا کیا، درباروں میں بلایا گیا اور سازشوں کا شکار ہوئے۔ آخرکار اہل بیت کی روایات کے مطابق زہر سے شہید کر دیے گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں علم و تقوی عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی حیات سراپا صبر، شجاعت، علم اور قربانی سے بھرپور ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک وہ نور امامت کا روشن چراغ تھے، جن کی قربانی اور تعلیمات آج بھی دلوں کو منور کرتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔